بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام آتے ہی مسلمانوں کے دل محبت رسول سے منور ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول اسلامی تاریخ کا نہایت اہم مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے یہ مہینہ ہمیں سیرت طیبہ کو یاد کرنے، درود السلام کی کثرت کرنے، نبی کریم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بڑھنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اسلامی سال کا یہ نیا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر آنے والا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی فرصت، نئی امید اور اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک اور موقع ہے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، عبادت، دعا، توبہ اور نیک اعمال کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، رزق میں برکت عطا کرے، بیمار کو شفا دے، قرض سے نجات عطا فرمائے، دل کی بے چینی ختم کر دے اور برسوں سے رکی ہوئی دعاؤں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، تو آج چند لمحوں کے لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ آج میں آپ کو 3 ایسے مختصر اعمال بتانے والی ہوں جنہیں اخلاص، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ اگر پڑھ لیا جائے تو بندہ اپنے رب کی رحمت کے مزید قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ اعمال ربیع الاول کا چاند دیکھ کر پڑھ لے تو سارا سال اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یاد رکھیے، دعا کی قبولیت اور ہر نعمت کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کب، کیسے اور کس انداز میں اپنے بندے کی دعا قبول فرمانی ہے۔ اگر آپ غربت، قرض، بیماری، گھریلو پریشانی، بے سکونی، کاروباری مشکلات یا کسی بھی بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے آپ کے لیے خیر اور آسانی کا راستہ کھول دے۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ رکھا جائے، کثرت سے استغفار پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور دعا کے ذریعے اللہ پاک سے ہر خیر طلب کی جائے۔ یہی ایک مومن کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ان 3 اعمال کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور پھر انہیں اسی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو طریقہ بتایا جائے گا۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہر نیک عمل کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں، سعودیہ عرب میں، بھارت میں، جاپان میں یا کسی اور ملک میں، تو جب آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے، اسی وقت یہ مبارک اعمال آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور اگلا پورا دن موجود ہے۔ جب بھی فرصت ملے، چند منٹ اپنے رب کے لیے نکال لیں اور یہ 3 مختصر اعمال ضرور پڑھ لیں۔ اگر انسان اپنے رب کے حضور چند لمحے بھی عاجزی کے ساتھ نہیں گزار سکتا تو پھر زندگی میں حقیقی سکون اور کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ یہی چند منٹ اللہ پاک کی رحمت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے مزید قریب لے جا سکتے ہیں۔ ممکن ہے برسوں سے دل میں چھپی ہوئی دعائیں، رکے ہوئے معاملات اور زندگی کی مشکلات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آسان فرما دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ نے بہت محنت کی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں سے سفارشیں کروائی، بے شمار دعائیں اور وظائف پڑھے، لیکن ابھی تک حالات نہیں بدلے، تو مایوس نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں اسی دعا کے ذریعے اللہ پاک آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس لیے آج اپنے رب سے صرف چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہی نہ مانگیے، بلکہ وہ بھی مانگے جو آپ کو ناممکن محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو شفا مانگے، قرض میں ہے تو آسانی مانگے، رزق میں تنگی ہے تو کشادگی مانگے، گھریلو پریشانیاں ہیں تو سکون مانگے، اور اگر دل ٹوٹ چکا ہے تو اپنے رب سے دل کا اطمینان مانگے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین انداز میں عطا فرماتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ضائع کیے بغیر اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اللہ کی نظر کرم سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں، اذکار اور نیک اعمال سے متعلق ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔
جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے بہتر ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ البتہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی سی بھی منثور دعا یا درود پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ بہترین ہے کیونکہ یہ نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور بڑی فضیلت والا درود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کا ذریعہ ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوری طور پر بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا دل درد الگ ہوتا ہے، ہر آنکھ کا خواب الگ ہوتا ہے۔ کوئی رزق میں کشادگی چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا، کوئی اولاد کی نعمت، کوئی قرض سے نجات، کوئی گھریلو سکون، کوئی نیک اور صالحہ شریک حیات، کوئی اچھی ملازمت اور کوئی اپنے بکھرے ہوئے حالات کو سنوارنے کی دعا کرتا ہے۔ جو بھی جائز حاجت آپ کے دل میں ہے اسے عاجزی اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے پیش کریں کیونکہ وہ دلوں کے حال جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خواہش ناممکن ہے، حالات آپ کے خلاف ہے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تب بھی اللہ پاک سے امید نہ توڑے۔ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ جب چاہے، جیسے چاہے اور جس وقت چاہے اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے بندہ اللہ پاک کی پناہ طلب کرتا ہے اور بسم اللہ کے ساتھ ہر نیک کام کی ابتدا برکت اور خیر کی امید کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجت مانگنے سے پہلے چند لمحے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ توبہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مختلف اذکار اور دعائیں تو پڑھتا ہے لیکن اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتا، حالانکہ توبہ اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھولنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ ہم سب انسان ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بار بار اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفار کرے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ کوشش کرے کہ روزانہ کثرت سے استغفار پڑھنے کی عادت بنائیں کیونکہ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور بندے کے لیے خیر کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ یہ استغفار پڑھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کی بڑی ترغیب دی ہے اور احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی طرف اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت کے راستے آسان فرماتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس عمل کا آغاز استغفار سے کریں تاکہ آپ اللہ پاک کی رحمت کے امیدوار بن کر اپنی دعائیں پیش کریں۔ جب آپ پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 313 بار پڑھ لے تو اب دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک عظیم صفت یا مسبب الاسباب کا وظیفہ ہے جس کا مفہوم ہے اے اسباب پیدا کرنے والے، اے وہ ذات جو وہاں بھی راستے پیدا فرما دیتی ہے جہاں انسان کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب بندہ اخلاص، عاجزی اور کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کو اس کے صفات کے ذریعے پکارتا ہے تو وہ اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل، آسانی اور خیر کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ناممکن دکھائی دینے والے حالات میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بے سہارا کو سہارا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں آسانی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، کسی جائز مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں یا زندگی کی کسی مشکل سے نکلنے کی دعا کر رہے ہیں تو اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بارگاہ میں امید کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت جلدی نہیں کرنی،
سکون، ادب اور یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کو یاد کریں، اپنی نظریں اور دل دونوں اسی ذکر کی طرف متوجہ رکھیں، کیونکہ دعا اور ذکر میں خشوع و خضوع بندے کے لیے بہت قیمتی نعمت ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی، رزق، آسانی اور ہر قسم کی مدد صرف اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ وہی حقیقی کارساز، مددگار اور ہر سبب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس ذکر کو مکمل یقین، عاجزی اور اللہ پاک پر کامل بھروسے کے ساتھ ادا کریں اور اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کر دیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب 11 بار پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، یہ قرآن مجید کی عظیم سورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے مختصر یہ صورت ہے، لیکن اس میں اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں، شکر گزاری اور اخلاص کے ساتھ عبادت کا عظیم پیغام موجود ہے۔ ایک مومن کے لیے قرآن پاک کی ہر صورت باعث ہدایت، باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اب پوری توجہ، محبت اور عاجزی کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے اپنے دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ رکھیں اور اپنی جائز حاجت کے لیے گر گرا کر دعا کیجیے۔ آنکھوں میں نمی ہو، دل میں امید ہو اور زبان پر اللہ پاک کا ذکر ہو، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی پکار کو خوب سنتا ہے۔ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ تلاوت کے بعد اپنے رب سے دعا مانگیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی خاص جائز حاجت ہے تو اسے اللہ پاک کے سامنے عاجزی اور یقین کے ساتھ پیش کریں۔ وہی دلوں کے راز جاننے والا، دعا سننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے، دعا کی قبولیت کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، بہتر چیز عطا فرماتا ہے یا اس کے بدلے آخرت میں عظیم اجر ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ناظرین، جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب سے مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، جس طرح آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور اٹھائیں۔ اگر یہ ممکن ہو تو سجدے میں جا کر اپنے رب سے دعا کریں، کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ دعا مانگتے وقت جلد بازی نہ کریں، اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ اس سے عرض کریں، اے میرے پروردگار، میرے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ بھی جن کی وجہ سے میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے۔ اے اللہ، میری کوتاہیوں کو معاف فرما، میری عبادتوں کی کمی کو پورا فرما، مجھے نماز، تلاوت، ذکر اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور مجھے ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر قائم رکھ۔ اپنی ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر آنسو اور ہر امید اپنے رب کے سامنے بیان کر دیں۔ وہ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے پوری امید، عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کیجیے اور اللہ پاک کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔